बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो, नारे भुट्टो। साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कन्वेंशंस का सिलसिला शुरू हुआ। अब्ताबाद हजारा डिवीजन का, फिर मर्दान का, और आज हम आपके पास पेशावर में मौजूद हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। वैसे तो हम जलसे तो करते रहते हैं। आज भी मुझे याद है कि पिछले जो फाउंडेशन डे का जलसा आपने मेरे लिए यहाँ पेशावर में रखा था, वो आपकी मेहनत की वजह से तारीखी जलसा था। और आज हम यहाँ कन्वेंशन के सिलसिले में अपना अवामी राब्ता मुहिम शुरू किया है। और मुझे कन्वेंशंस इसलिए मुझे अपना कन्वेंशंस मुझे प्रेफर मैं करता हूं कि आपको, आपके नुमाइंदे को, मेरे कारकुन को खास तौर बात करने का मौका मिलता है। तो ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। और अगला जो हमारा कन्वेंशन होगा वो दीर में होगा, फिर दीर के बाद चित्राल में होगा, और इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कन्वेंशंस जरूर नौशहरा भी पहुंचेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। और हमारा जो फाउंडेशन डे है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 27 नवंबर को हमारा फाउंडेशन डे है। इस बार बलूचिस्तान की बारी है, क्वेटा की बारी है, और इंशाअल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फाउंडेशन डे अपना बलूचिस्तान के भाई बहनों के साथ मनाया जाएगा। साथियों, बाकी जो है मैं अपने खास तौर पे पख्तूनख्वा के जियालों से मुखातिब होना चाह रहा हूं। इसलिए यहां पख्तूनख्वा में जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए पोटेंशियल है, शायद कोई और सूबा में हो। यहां का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन है वो नजरियाती है, वो बहादुर है, वो गैरतमंद है, वो वफादार है। और आपने कायदे अवाम का शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो नजरिया, जो मंशूर थे, वो आज तक जिंदा रखे हैं। और मेरे जो पख्तूनख्वा के कारकुन हैं वो आज भी नारा उठाते हैं कि इज़्म 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 इज़्म। तो हमने अब भुट्टोइज्म का नौजवानों को समझाना है, नया नस्ल को समझाना है कि ये भुट्टोइज्म है क्या। भुट्टोइज्म का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अवाम का खिदमत करना। भुट्टोइज्म का मतलब ये है कि अमीरों के नहीं, अशराफिया का नहीं, इस मुल्क के मजदूरों के, इस मुल्क के किसानों के, इस मुल्क के मेहनत कशों के खिदमत करना। भुट्टोइज्म का मतलब ये है कि हम
جدوجہد کرتے ہیں اپنے اصولوں کے خاطر، اپنے نظریہ کے خاطر، اور اگر سزائے موت بھی دیا جائے، کوڑا کے سزا بھی دیا جائے، ہم اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ یہ ہمارا تاریخ ہے، یہ ہمارا تاریخ ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، مگر قائد عوام نے اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹے، وہ کسی کے سامنے نہیں جھکے۔ شہید محترمہ بےنظیر بھٹو، شہید محترمہ بےنظیر بھٹو بھی اپنی نظریہ کی خاطر اپنے والد کی منشور کے مطابق 30 سال جدوجہد کرتی رہی، اور اس لیے کہ میرے پشاور کے بھائی شہید محترمہ بےنظیر بھٹو کے ساتھ تھے، اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو شہید محترمہ بےنظیر بھٹو کے شانہ بشانے تھے، تو وہ ایک نہتی لڑکی ہوتے ہوئے 2 عامر سے ٹکرائے، جنرل ضیاء الحق کا مقابلہ کی، جنرل مشرف کا مقابلہ کی، دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑکاتی تھی، شہادت قبول کی، مگر کسی کے سامنے نہیں جھکی اور اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹی۔ ساتھیوں، ہمارا نوجوانوں کو سکھایا گیا ہے، وہ شخص جو مسلط کیا گیا تھا، اس نے ہمارے نوجوانوں کو بتایا کہ لیڈر کا نشانی ہے، لیڈر کا نشانی ہے کہ یو ٹرن لینا۔ اب آپ کے اوپر یہ فرض ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو سمجھائیں کہ یو ٹرن لینا لیڈر کا نشانی نہیں، بزدل کا نشانی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی اپنے اصولوں پہ قائم ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا آج بھی وہی منشور ہے، آج بھی وہی نظریہ ہے، آج بھی وہی ہمارا سوچ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی اصول کیا ہے؟ کہ ایک، اسلام ہمارا دین ہے، 2 کہ جمہوریت ہمارا سیاست ہے، سوشلزم ہمارا معیشت ہے، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ ساتھ ساتھ قائد عوام نے ہمیں ایک نعرہ دیا تھا، اور وہ نعرہ ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان، مانگ رہا ہے ہر انسان۔ اب ساتھیوں، قائد عوام نے نہ صرف نعرہ لگایا، اس نعرہ پہ عمل درآمد کی۔ شہید محترمہ بےنظیر بھٹو نے بھی نہ صرف نعرہ لگایا، اس نظریہ پہ، اس منشور پہ عمل درآمد کی، اور آج کی جو حالات ہے ان حالات کے مطابق بہت ضرورت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے محنت کرے، سیاست کرے، جدوجہد کرے، اور اس لیے حکومت بنائے، اس لیے حکومت بنائے کہ ہمیں اسی روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ پہ عمل کرنا پڑے گا۔
اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے، کوئی ایسا سیاسی جماعت موجود ہی نہیں ہے جو میں اس کا نام لوں اور کہوں یہ میرا مخالف ہے۔ میں تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہوں، میں شہید محترمہ بےنظیر بھٹو کا بیٹا ہوں، اور میرا مخالف یہ مہنگائی ہے، یہ بے روزگاری ہے، یہ غربت ہے، اور مجھے آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے، اس ملک کی عوام کی ساتھ کی ضرورت ہے، تاکہ ان غریبوں کی جن کی امید شہید محترمہ بےنظیر بھٹو بنی تھی، ان غریبوں کا جن کا خدمت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ ہمیں وہ موقع ملے کہ ان کا خدمت کریں، ان کو اس مہنگائی کی سونامی سے بچائیں، گھر گھر تک روزگار کے مواقع میرے نوجوان بھائی اور بہنوں کو فراہم کیا جائے، اس غربت کا ہم مقابلہ کریں، اور میرا خیال میں باقی سیاسی جماعتوں کا اب اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا ہے، جو اپنے آپ کو تبدیلی کا نمائندے کہلواتے تھے، انہوں نے تبدیلی نہیں تباہی کیا، جو اپنے آپ کو ووٹ کی عزت کے نمائندے قرار دیے تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو خدمت اور گورننس اور ڈلیوری کے نمائندہ بنائے تھے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو ان کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا ہے۔ وہ نہ ووٹ کا عزت کرتے ہیں، نہ خدمت کرنے جانتے ہیں، نہ گورننس کرنے جانتے ہیں، وہ تو پاکستان مہنگائی لیگ بن چکے ہیں۔ آپ نے یہ ذمہ داری سنبھالنا ہے۔ آپ کے پاس ایک ایسا منشور ہے جس میں وقت کے تمام مسائل کا حل ہے، اور آپ کے پاس اپنا تاریخ ہے جس میں آپ نے ہر دور میں یہ ثابت کر دیا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کسی کے لیے کام کرتی ہے تو وہ اس ملک کی غریب عوام کے لیے کرتی ہے۔ یہ 16 مہینہ کا ذکر کرتے ہیں، 16 مہینہ مشکل تو تھے، مگر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں تو کم از کم اپنا 16 مہینہ کا کارکردگی پہ فخر کرتا ہوں۔ میں اپنا 16 مہینہ کا کارکردگی پہ نہ صرف فخر کرتا ہوں مگر اس پہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ جو میرے ساتھی تھے، جو میرے ساتھ اسی کابینہ میں بیٹھتے تھے، ان سے آپ پوچھے کہ کیا وہ اپنا 16 مہینہ کے کارکردگی پہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے؟ یہ کون سا کارکردگی کا میں ذکر کر رہا ہوں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پہ جو اس دوران جو سیلاب آیا تھا، وہ ہمارے ہاں پختونخوا سے لے کے صوبہ سندھ و بلوچستان تک ایک قدرتی آفت جو پاکستان کی تاریخ میں ہم نے ایسے آفت نہیں دیکھا تھا۔ 2/3 پاکستان کی سرزمین پانی کے نیچے، اور 16 مہینے کے اندر 16 مہینے سے کم میں نے نہ صرف اقوام متحدہ کو موبلائز کیا، میں نے جو اس دوران ان عورتوں سے وعدہ کیا تھا جن کے گھر میں گئے اور وہ ان کے گھر تباہ تھا،
میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا گھر پھر سے بناؤں گا اور آپ کو اپنا گھر کا، اپنا زمین کا مالک بناؤں گا. تو انہی چند مہینوں میں 20 لاکھ گھر بنانے کا سلسلہ شروع بھی ہو گیا ہے. ان خاندانوں کو مالی مدد دیا جا رہا ہے کہ وہ پکا گھر بنائیں، پھر سے اپنا گھر تعمیر کرے، اور ان کا زمین اس گھر کی عورت کا نام کیا جا رہا ہے، گھر کے خواتین کا نام کیا جا رہا ہے. اس لیے میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ٹائم تو کم تھا، مگر میں نے دن رات محنت کر کے آپ کا نمائندگی کیا بطور پاکستان کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ. آپ کا نمائندگی کرتے ہوئے میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہمارا جو چند مہینے تھے اس کا آپ کمپیرزن کریں جو ہمارے پہلے وہاں موجود تھے، تو اس سے آپ کو ہمارا کامیابی، ہمارا ریزلٹس سامنے نظر آئیں گے. مگر پاکستان کے تمام مسائل تو وزیر خارجہ حل نہیں کر سکتا. جو معیشت کے مسائل ہیں، جو میرے غریب عوام کے مسائل ہیں، وہ تو اب ہمیں ایک جیالہ وزیر اعظم بنانا پڑے گا. جب جیالہ وزیر اعظم ہوگا، جب جیالہ وزیر اعلیٰ ہوگا، پھر میں صحیح طریقے سے آپ کا خدمت کر سکوں گا. اس لیے ہمارا نظریہ اور ان کا نظریہ میں فرق ہے. وہ حکومت میں آ کے صرف اور صرف اشرافیہ کا سوچتے ہیں، صرف اور صرف امیروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب پی پی کی حکومت ہوتی ہے تو ہم پسماندہ طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم عام آدمی کی نمائندگی کرتے ہیں، انہی کے لیے سوچتے ہیں اور ان کے فائدے پہنچانے کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں. یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے منصوبہ لے کر آ سکتی ہے، جو آج تک چل رہا ہے اور اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مالی مدد مل رہی ہے. اب آگے جا کے انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، مگر اس قسم کے مزید جو پروگرامز ہیں ہم وہ لے کر آئیں گے. ایک ہمارا کسان کارڈ ہوگا. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اس ملک کے کسان اور خاص طور جو چھوٹے کسان ہیں ان کو نمائندگی کرتی ہے. تو ہم نے چاہا کہ ہم اگلی بار کسان کارڈ لے کر آئے تاکہ یہ اربوں روپے کا سبسڈی جو مل مالکان کو جاتے ہیں، جو فرٹیلائزر کمپنیز کو جاتے ہیں، ان کے بجائے وہ پیسہ میرا کسان کا جیب میں جائے. ان کا مرضی ہو کہ وہ کیسا وہ خرچ کرنا چاہیں گے. ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ تعالی بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آؤں گا. اور بے نظیر مزدور کارڈ کا بھی میں نے پائلٹ پروگرام شروع کیا ہے سندھ میں. اور اس مزدور کارڈ کے تحت ہم تمام جو سوشل سیکیورٹی کے جو فیسلٹیز ہیں وہ تمام مزدوروں کے لیے، وہ تمام محنت کشوں کے لیے، چاہے وہ حکومت میں کام کرے، حکومت کے ادارے میں کام کرے، چاہے وہ پرائیویٹ ادارے میں کام کرے،
چاہے وہ کسی کا گھر میں کام کرے, کئی دکان پہ کام کرے, جہاں بھی مزدور ہوگا ان کا حق ہوگا کہ ان کو بے نظیر مزدور کہا دیا جائے. اور بے نظیر مزدور کارڈ کی سوچ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے جو محنتی مزدور ہیں وہ اپنا محنت کرے اور پیچھے کوئی پریشانی نہ ہو. اس بے نظیر مزدور کارڈ کے تحت ان کے اگر علاج کی ضرورت ہے تو لیبر کے تھرو یہ فیسلٹی دیا جائے گا. اس بے نظیر مزدور کارڈ کے تحت اگر ان کے بچے کو تعلیم کی ضرورت ہے تو ان کو تعلیم دیا جائے گا. جو بھی تمام دوسرے جو مسئلے ہیں وہ اب ہمارا ذمہ داری ہوگا. ان کا ذمہ داری یہ ہوگا کہ وہ اپنا محنت کرے, اپنا مزدوری کرے, کمائے, اپنے گھر کو چلائے. یہی پاکستان پیپلز پارٹی ہی کر سکتی. جو میں نے یہ 20 لاکھ کے گھروں کا سلسلہ شروع کیا ہے, جہاں ہم گھر تعمیر کر رہے ہیں, پکا گھر اور اپنا زمین کا مالک بنا رہے ہیں, وہ سندھ میں انشاءاللہ تعالی پورا پاکستان میں جہاں بھی کچی آبادی ہوگا, خاص طور پہ جو بہت ٹائم سے نسلوں سے لوگ ان کچی آبادیوں میں رہ رہے ہیں, ان کو یہ سکون نہیں ہے کہ کل چھت ہوگا, گھر ہوگا یا نہیں. ان سے میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت ہم مل کے بنائیں گے اور ہم کچی آبادیوں کو بھی ریگولرائز کریں گے, ان کو بھی اپنا زمین کا, اپنا گھر کا مالک بنائیں گے. ویسے تو جی پی ایس ایف ہم ویسے تو بہت کام ہم کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ صحت کا یا تعلیم کے شعبے میں ہو. صحت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ پی پی حکومت آنے سے پہلے ہمارا صوبہ سندھ میں علاج بہت مہنگا ہوتا تھا, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے گمبت سے لے کے کراچی تک, چاہے وہ دل کا علاج ہو, چاہے وہ گردہ کا علاج ہو, ہم نے اس کو مفت قرار دے دیا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ پشاور میں پچھلی حکومت میں مجھے بتایا جا رہا تھا کہ پچھلے حکومت میں یہاں قریب ہی زمین کا بندوبست کیا گیا ہسپتال کے لیے, اور وہ ہسپتال بنا نہیں. تو انشاءاللہ آپ کا حکومت بنے گا تو نہ صرف ہاسپٹل ہوگا مگر وہ مفت بھی ہوگا اور عالمی سٹینڈرڈز کا ہوگا. پختونخوا کے عوام کے ساتھ ایک دھوکہ کیا گیا ہے. آپ کو کہا گیا کہ ہیلتھ کارڈ سے آپ کا علاج کروایا جائے گا. وہ ہیلتھ کارڈ حکومت کے ہاسپٹلز پہ ڈاکہ مار کے نجی ہاسپٹلز کو فنڈز دلواتا ہے. اس میں ہمارا جو حکومت کا سرکار کا ہاسپٹلز ہے ان کا سٹینڈرڈز گرتے جا رہے ہیں, اور جو نجی ہاسپٹلز ہیں جو پیسے بنانے کے لیے بنے ہوئے ہیں وہ کارڈ کا خرچہ پورا بھی کر دیتے ہیں اور آپ کا علاج بھی نہیں ہوتا. انشاءاللہ تعالی ہم مفت علاج کے عالمی ہاسپٹلز, حکومت کے ہاسپٹلز, سرکاری ہاسپٹلز یہاں پختونخوا میں بھی ہم مل کے بنائیں گے. ساتھیوں, آپ کے خلاف کتنے سازشیں ہوئے, کتنے دفعہ اس جماعت کا کردار کشی کیا گیا. قائد عوام سے لے کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تک
شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے لے کے صدر زرداری تک اور آج تک اس جماعت کے کردار کشی کیا جاتا ہے، مگر آپ کے پاس نہ صرف منشور ہے مگر جو آپ کا کارنامے ہیں، جو آپ نے کام کیا ہے، اس کا مقابلہ کوئی جماعت، کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی۔ ساتھیوں، آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ ہمارا سیاست، ہمارا ملک کی سیاست میں وہ مزہ نہیں آ رہا۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کبھی لیول پلینگ فیلڈ تو تھا ہی نہیں، تو ہم یوزڈ ٹو ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ بھی ہو۔ آپ مجھے بتائیں 1988 کے الیکشن میں کون سا لیول پلینگ فیلڈ تھا؟ یاد ہے یا نہیں؟ 1988 کے الیکشن میں کوئی آئی جے آئی کا نام کر سیاسی اتحاد بنایا تھا نا، پھر بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو وہ الیکشن جیتی اور ملک کا پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ میں آپ کو ذرا 2002 کا الیکشن یاد دلوانا چاہتا ہوں۔ 2002 کے الیکشن میں عامر مشرف بیٹھا ہوا تھا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو ملک میں موجود نہیں تھی، مگر اس اور ان کا دھاندلی، ان کا اپنی جگہ جو طریقہ ہے ان کا الیکشنز کروانے کا، اس کے باوجود الیکشن جیتا کون؟ پاکستان پیپلز پارٹی، اکثریتی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی۔ اور پھر جو ان کا روایت ہے، کچھ لوگ لوٹے بنے ہیں، پیپلز پارٹی پیراسائٹس کا جو بی بی نے نام دیا تھا، اور آپ سے حکومت چھینا گیا۔ 2008 میں آپ مجھے بتائے یہ کون سا فری اینڈ فیئر الیکشن تھا؟ کون سا لیول پلینگ فیلڈ کا الیکشن تھا؟ ہمارا جو پہلا پروگرام 18 اکتوبر 2007 پہ ہوا تھا، جس طریقے سے دہشت گردی کے واقعے اور تقریباً 200 میرے جیالے کو شہید کیا گیا، کیا وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکتا تھا؟ جس طریقے سے ہمارا قیادت کو شہید کیا گیا، کیا وہ فری اینڈ فیئر الیکشن تھا؟ تب بھی الیکشن کو آگے لے کے گیا۔ الیکشن نے تو 1 ہفتہ میں ہونا تھا، انہوں نے 40 days لیے، مگر اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیتے، حکومت بنائے۔ تو اگر آج بھی کوئی سمجھتا ہے کہ وہ زبردستی کسی کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں تو یہ ان کا غلط فہمی ہے۔ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے موجود ہیں، میدان میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کسی آئی جے آئی کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم تیر پہ لڑیں گے، تیر پہ مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی تیر بھی جیتے گا۔ اب پاکستان کے عوام پرانے سیاست اور پرانے سیاستدانوں سے بیزار ہو چکے ہیں۔ اب یہ میرا نہیں،
یہ پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے، پاکستان کے نوجوانوں کا مطالبہ ہے۔ 70% جو ہمارا آبادی ہے وہ جوان ہے، وہ نوجوان ہے، یہ ہم سب کا مطالبہ ہے، ہم سب کا مطالبہ ہے۔ یہ 70 سال کے نوجوان سے، یہ 70 سال کے سیاستدان سے ہمارا مطالبہ ہے اب کہ گھر بیٹھے، مسجد میں بیٹھے دعا کریں ملک کے لیے۔ اس سے بہتر میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ کسی کو آپ نے اگر دوسری دفعہ وزیر اعظم بنانے کے بجائے یا چوتھا دفعہ وزیر اعظم بنانے کے بجائے کہ ہم پاکستان کا نوجوان نسل کے لیے راستہ بنائیں تاکہ ہم اس ملک کی نمائندگی کر سکیں اور اس ملک کے تمام مسائل حل کر سکیں۔ ہم ایک نیا سیاست لے کر آنا چاہتے ہیں، ہم ماضی میں نہیں پھنسے ہوئے ہیں، ہم اس نفرت کی، اس تقسیم کی سیاست کو دفن کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم پورا پاکستان کو ایک کر کے چلیں گے، انشاءاللہ تعالی سب کو ملا کے اس ملک کی خدمت کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ملک ایک ماڈرن ملک بنے گا، یہ ملک ایک طاقتور ملک بنے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کا اس طریقے سے دنیا بھر میں نمائندگی کریں گے کہ ہمارے عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہو، ہمارے عوام کے لیے مشکلات پیدا نہ ہو۔ آخری بات خاص طور پہ میرے پیارے پختونخوا کے ساتھیوں سے کہ ہمارے پاس اب جنگ کے میدان سجنے والا ہے، الیکشن کا میدان سجنے والا۔ اب میرا آپ سے درخواست ہے اور خاص طور پہ آپ سے درخواست ہے کہ پلیز آپس کا لڑائیاں، آپس کا اختلافات چند مہینوں کے لیے، چند مہینوں مطلب فروری تک وہ بھول جائیں۔ اگر آپ یہ آپس کے اختلافات بھول جاتے ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتا، آپ الیکشن جیتیں گے۔ میرا یہ آپ سے وعدہ ہے، میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ ساتھ دیتے ہو، ہم مل کے محنت کرتے ہو تو کسی اور کی ضرورت نہیں ہوگا۔ اگر آپ مل کے کام کرتے ہو تو نہ مجھے دائیں بائیں دیکھنا پڑے گا، نہ مجھے کسی اتحادی کا تلاش کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایسے محنت کریں گے کہ ہم تیر کو جتوائیں گے، تیر کا حکومت بنائیں گے، پی ایس ایف کا حکومت بنائیں گے، پی وائی او کا حکومت بنائیں گے، ویمنز ونگ کا حکومت اس بار ضرور بنے گا۔ صرف اور صرف میں آپ کو بتاؤں، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو موقع آج ہے وہ نہ 2018 کا الیکشن میں، 2013 میں الیکشن میں وہ موجود نہیں تھا۔ انشاءاللہ تعالی اب موقع آپ کے لیے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہے۔ آپ جتنا محنت کریں گے اتنا ہم اس موقع کا فائدہ اٹھا سکیں گے اور آپ کا حکومت بنا سکیں گے تاکہ ہم قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نامکمل مشن کو مکمل کر سکے۔ یہ میرا خواہش ہے کہ میں اپنا والدہ کا، اپنا نانا کا نامکمل مشن کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اس جدوجہد میں آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی جیسے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا، جیسے آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیا، ویسے اگر آپ میرے ساتھ دیتے ہو تو میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، میں صرف اور صرف پاکستان کے عوام کا خدمت کرنا چاہتے ہوں۔ جیے بھٹو۔